کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یہ گواہی کیسے دے رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ کائنات بتا رہی ہے کہ بنانے والے نے اسے کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہے، اور وہ مقصد انسان کی آزمائش کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر چیز ہمارے لیے بنی ہے، ہر چیز۔ دو ہی نظریہ ہے نا، اتفاق سے بن گئے یا کسی نے بنایا ہے۔ اتفاق سے ایسا بن نہیں سکتا، اتنا عجیب و غریب اتفاق ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ نے بتایا کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ بتاتا ہے کہ کسی نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، بھائی کوئی ریزن ہے اس کی، بلا وجہ کوئی کام نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ کہتا ہے میں وجہ بتاتا ہوں کیوں بنایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم اچھا عمل کرو، برے عمل سے بچو، تمہاری آزمائش ہے۔ اچھا کرو گے تو جنت ملے گی، برا کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جنت کہاں ہے، جہنم کہاں ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں جس خدا نے یہ چیزیں بنا دی ہیں، کیا وہ جنت اور جہنم نہیں بنا سکتا؟ آپ کہہ سکتے ہیں جی ہماری تو دسترس میں ہے ہی نہیں، ہمارے تو حواس اس کو کیچ ہی نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو بھئی یہ کس نے دعویٰ کر دیا کہ سب کچھ انسان کی دسترس میں آ چکا ہے؟ اب تک جو علم انسان کو حاصل ہوا ہے، جو سائنسی ترقی ہوئی ہے، یہ علم ان چیزوں کے مقابلے میں بہت کم ہے جو چیزیں انسان کو معلوم نہیں ہیں۔ جو معلوم نہیں ہے نا، ان کے مقابلے میں یہ بہت کم ہے۔ تبھی قرآن کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تمہیں علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے، بہت تھوڑا۔ یہ جو ملحد لوگ ہیں نا، ایتھیس لوگ ہیں، یہ اللہ کے نہ ہونے کی جو دلیل دیتے ہیں نا، وہ یہی کہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جن کی کوئی سائنٹیفک لاجک بنتی نہیں تھی، تو اس لیے لوگوں نے خدا تراش لیے، خدا کا تصور لائے کہ بھائی یہ اللہ کر رہا ہے۔ اب تو سائنس نے بہت ترقی کی ہے، اب تو ہر چیز کا پتہ چل گیا، بھائی خربوزے کے بیج سے خربوزہ کیسے پیدا ہوتا ہے، اب تو پتہ چل گیا کہ انڈے سے چوزا بنتا کیسے ہے، یہ پورا سائنسی پروسیس ہے۔ حالانکہ اگر وہ بصیرت کی آنکھوں سے دیکھتے نا، اور چشمہ لگا کے دیکھتے، بصیرت کی آنکھوں والا چشمہ، تو انہیں اس بات کا اندازہ ہوتا کہ سائنسی ترقی سے اللہ کے وجود کے دلائل کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ فرعون کے اچھے سمجھ گئے تھے نا، جیسے ہی غوطہ کھایا تھا اس نے، بہت سمجھایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تو رب نہیں ہے، جس نے تجھے پیدا کیا وہ رب ہے۔ اس نے کہا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ اور ملحد لوگ کہتے ہیں کہ کہاں ہے وہ رب، نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ ساری باتیں فرعون نے بہت ڈیٹیل سے کی ہیں۔ فرعون تو طنز میں یہ بھی کہا کرتا تھا یا حامان ابن لی صرحا، اے حامان، اے میرے وزیر، جا یار ایک ذرا سیڑھی لے کر آ، اطلع الی الہ موسیٰ، آسمان تک سیڑھی لگا، ذرا میں چڑھ کے دیکھوں موسیٰ کا رب ہے کہاں، ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا۔ وہ آتا کیوں نہیں ہے سامنے؟ آج بھی ایتھیسٹ لوگ یہی بکواس کر رہے ہوتے ہیں، آتا کیوں نہیں، خدا نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ بھائی نظر آ جائے گا تو پھر آزمائش کہاں رہے گی؟ نظر آ گیا تو پھر تو فرشتوں کو تو اللہ نے دل میں یقین ڈال دیا نا، وہ تو برائی کرتے ہی نہیں ہیں۔ آزمائش یہی ہے نا کہ کھوپڑی استعمال کر کے خدا پر ایمان لے کر آؤ، ظاہر پرست مت بنو۔